درد اقبالیات کا کچھ حصہ۔ جت و جہت انسان کی دانش و حکمت میں اضافہ کرتی ہے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اکساتی ہے۔ مسلسل جستجو زمانے کو روشنی عطا کرتی ہے اور انسانی عقل و شعور میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ خیال کی بلندی تک رسائی کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا راز موت ہے، جو منکشف نہ ہونے کی سبب انسان کے دل میں کانٹے کی طرح معلق ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک نور ہے جس سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ خود نظر نہیں آتا، اور انسانی جسم کو ایک ایسے حصار میں ڈال دیا ہے جس کے سبب وہ اپنی حقیقت سے بے نیاز اور بے خبر ہو گیا اور قید خانے کو باغ تصور کر بیٹھا۔ محبت کی آگ ہر شے سے بے نیاز ہو کر جلے تو حقیقت کا راز انکشاف ہو کر فطرت کے آئینے کی مانند نظر آ جائے تو پھر ظاہری اشیاء سے لطف نہیں اٹھا سکتے، اور خود کو ظاہر بین کی نگاہ سے عشق کی روبرو موت کیسے ٹھہر سکتی، جبکہ روشنی کے روبرو تاریکی کا وجود باقی نہیں رہتا۔ عشق کے جذبے نے تو زندگی کو فنا کر کے رکھ دیا، اور یہی جذبہ ابر رحمت بن کر ظاہر ہوا، اور جو دل کی تخلیق وجود میں آئی اور دل کی گہرائیوں میں اترے تو یقیناً آگ میں بھی زندگی پاتا ہے۔ عشق سینکڑوں سجدوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ عشق کی کیفیت انسان کو بلند مدارج بخشتی ہے اور پستی کی طرف نفاق اور نفرت کی آگ دھکیلتی ہے۔ نفاق اور نفرت کی آگ پستی کی طرف دھکیلتی ہے۔ نفاق اور نفرت کے مابین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کی بلندی سے نکال دیا گیا۔ محبت کے جذبے کی بنیاد پر قلب انسانی اللہ جل جلالہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور نفرت غلامی سے ہمکنار کرتی ہے۔ انسان میں اچھا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ یہ مناسب ہے کہ عقل کے بجائے اس جذبے کے تحت کام کیا جائے جس کا تعلق دل سے ہو۔ ضرورت زمانے کو حرکت میں رکھتی ہے۔ زمانے کے گھوڑے کو خواہشات کا چابک چلا رہی ہے۔ تمام سامان تیرے سینے میں موجود ہے، تو اگر ان کو ظاہر کر دے تو اسکندر اعظم سے کم مرتبہ کا اہل نہیں ہے۔ حالات کا مقابلہ ہمیشہ سچے جذبے اور تڑپ سے کیا جائے۔ یہی جذبہ کو ماضی کی جلکی دکھا کر جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا میں پیدا ہوئی تھی۔ اپنی فکر و محسوسات کو تخلیقات کے ذریعے لوگوں تک پہنچا کر جہد مسلسل پیدا کی جائے۔ انسانی زندگی غم و خوشی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انسانی یہ جو زندگی ہے یہ غم و خوشی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ غموں کے داغ سینوں میں چراغوں کے مانند ہوتے ہیں۔ راز کا انکشاف غم کے باعث ہوتا ہے۔ جس کا دل غموں کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو، اس کے نظروں سے زندگی کی تمام حقیقتیں پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی سنت نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ عقل ہمیشہ دفاع کرتا ہے اور دل ہمیشہ حملہ کرتا ہے۔ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ انسان اتنا قوی بصیرت رکھنے والا ہے کہ اگر چاہے تو دنیا کی ہیبت کو تبدیل کر سکتا ہے، مگر دل ایک بڑی دولت ہے، یہ نہ رہا تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تصور توحید کی حرارت سے عمل کی قوت موجود ہے۔ عمل کے قائل دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ زندگی اپنی مزاج کے اعتبار سے غیور اور ہنگامہ خیز ہے۔
آرام و سکون زندگی کی فطرت سے ربط نہیں رکھتی۔ بارش کا قطرہ، انگور کی کاشت، کشیدگی کا عمل، شراب کی تیاری تک کتنے کشاکش کے بعد وہی قطرہ نشہ دیتا ہے۔ قبر انسان کو فنا نہیں کرتی بلکہ انسان کی منتشر قوتوں کو منظم کرتی ہے جو آسمان پر بھی کمن ڈال سکے۔ عالم خواب میں بیداری کا پیغام ہے، جیسے بیج موت کے ہاتھوں زندگی کا لباس پہنتا ہے۔ جدید تعلیم سے انسان حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہوا سے ہم سفر ہے۔ دنیا میں ہر کمال کے لیے چھٹی حص اور تھوڑا سا جنون درکار ہوتی ہے۔ جنون کے بغیر عقل کل بھی بے معنی شے ہے، اور الہامی علم چھٹی حص کا درس دیتی ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرے اپنے بل کے حاصل کرے، اپنی قوت بازو کے حاصل کرے، قوت عمل کے ذریعے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے طلسم توڑ کر غلام قوم کو حقیقت واضح کیا اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اگر تیری حیثیت چیونٹی کی سی ہو تو بھی سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے لیے بھی حاجت روائی کا دست دراز نہیں کرنا چاہیے۔ انسانی ہوس یعنی خواہشات یقین کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یقین اور مسلسل محنت اور محبت ایسے اسلحہ کی مانند ہے جو عالم کے فتح کا ذریعہ بنتی ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ انسانی زندگی کی سانس کی حرارت ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تیرے میں یہ حرارت موجود ہے تو سچائی عیسیٰ علیہ السلام کی مانند درجہ حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے جلوہ دکھانے کی جو درخواست کی تھی وہ ایک طرح سے بھیک مانگنے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن تیرے لیے لازم ہے کہ اس نوعیت کی درخواست کی بجائے اپنے ہی وجود سے کوہ طور جیسے جلوے کو برآمد کر لو۔ پہلے تو خود دار بن، بعد میں شاہانہ شان و شوکت کی تمنا درست ہے۔ پہلے خوددار تو بن۔ کب تلک طور رے پہ دریوزی گری مثل کلیم، اپنے ہستی سے آیا شعلہ سینائی کر۔ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنے ہستی سے آیا شعلہ سینائی کر۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہے تو اپنی عمل کی بنیاد عشق کے جذبے پر رکھ۔ اگر انسان میں کچھ حاصل کرنے کا اور جذب کرنے کا شعور ہو تو بعد میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اگر شعور نہ ہو تو اہم بات بھی بے معنی نظر آتی ہے۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنہ اول طاؤس و رباب آخر ہے۔ انسان مشکل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے سے تقدیر کے برے فیصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، نادا جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، نادا جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ احمق لوگ ہی انسان کو تقدیر کا پابند سمجھتے ہیں، جبکہ انسان تقدیر کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے تساہل بے عملی کے سبب ہر مصیبت کو تقدیر کے پلڑے میں ڈال دینا بیوقوف لوگوں کا کام ہے، جبکہ ہمت و جرات کے ذریعے انسان ہر مشکل کو قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نگاہ پیدا کر اے غافل، تجلی عین فطرت ہے کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔
رہے ہیں اور ہیں فرعون میرے گات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا، یعنی قرآن۔ کائنات کی راز ہائے خودی کی توسط سے ہی منکشف ہو سکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا عرفان ہر کسی کی بس کی بات نہیں، علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ حسین بن منصور حلاج معرفت ذات باری تعالیٰ میں اس قدر جذب ہو گیا تھا کہ اپنی ذات کی نفی کر کے میں و تو کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی۔ علماء ظاہر اس سے حسد کرنے لگے، اسے پھانسی پر لٹکایا۔ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گو نا گو۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردو، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ انسانی فکر و تعقل کے درمیان اگر یقین اور اعتماد کے ارتباط کے بغیر تکمیل ممکن نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندگی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ فکر و سوچ کے ساتھ اعتماد اور یقین کا رشتہ موجود نہ ہو، خود وجود انسانی اور اس کی روحانی قوت منتشر ہو کر رہ جاتی ہے، منتشر ہو کر رہ جاتی ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ انسان ایک جانب باطنی سطح پر جذب و مستی اور عشق حقیقی سے ہم آہنگ رہتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا پہلو ذاتی مفاد کے لیے ہر قسم کے مکر و فن کے مراحل سے گزرنے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ یہ دوسرے پہلو کو کبھی پائیداری حاصل نہیں ہوتی۔ من کی دنیا شفاف ہے جہاں منافقت اور ریاکاری کا شیبہ تک نہیں۔ اگر اپنی غیرت کو چھوڑ کر تو غیر کے آگے جھک گیا تو تیرے پاس نہ روحانی سکون کی دولت باقی رہے گی اور نہ ہی دوسرے مادی فوائد برقرار رہیں گے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز و دم بدم۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ جو شخص مادی علائش میں غرق رہ جائے تو اس میں جرأت و ہمت باقی نہیں رہتی، وہ محض ذاتی اغراض اور مصلحتوں کا شکار ہو کر جرأت و ہمت اور اظہار کی ہمت سے خالی ہو کر بزدل بن جاتا ہے۔ یہ کائنات تو محض اس مومن کی میراث ہے جو اپنی جان پر کھیل جانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ہزار خوف ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ محبت، شفقت اور اخلاق اگر مرد میں یکجا ہو جائے تو یہ ایسے عناصر ہے کہ عام لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی باتیں بڑے احترام کے ساتھ سنتے ہیں۔ انسان کے دل میں عشق حقیقی کی تڑپ موجود ہو تو کفر بھی مسلمانی ہے، اگر اب تڑپ نہ ہو تو مسلمان و کافر میں فرق باقی نہیں رہتا۔ کافر ہے تو ہے وہ تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن ہر کام رضا الہی کے مطابق کر کے خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ ہر اچھی بری بات کو تقدیر پر ڈال دینا درست نہیں، جبکہ اپنی اخلاص اتنی بڑھیا رکھو کہ تقدیر سے پہلے تو خود اللہ کا تقدیر بن جائے۔ نام کا مسلمان خود کو تقدیر کا پابند بنا کر احکام الہی کا پابند نہیں کرتا، خود کو عملی دنیا سے ہٹا کر رکھتا ہے۔ سچی کڑوی اخلاص حال مستقبل کے لیے شہد بن جائے گی۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ دنیا میں ظاہری کارآمد خوبصورت چیزیں تیرے مقصد نہیں بلکہ عملاً راہ میں رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دل بیدار پیدا کر دل خوابید ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میرا ضرب ہے کاری۔ منزل مقصود اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ متوقع صورتحال کا
تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ محض وہم و اندازوں سے بات بننا مشکل ہے۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ ضمیر میں خودی کا جذبہ ہو تو اس میں غرور موجود نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اپنے ذات پر فخر کرتا ہے۔ عملاً نیاز مندی کا پہلو شامل ہوگا، یہی عمل ان کی عظمت کا دلیل ہوتی ہے۔ نگاہ عشق کی دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شاہی باز نہیں۔ حقیقی عشق ہمیشہ زندہ دل لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شہباز مردہ جانور پر جپٹنے کے بجائے محو پرواز پرندے کا شکار کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک تو فقر و درویشی افلاس اس سے پیدا ہونے والے دکھ کا نام ہے۔ میں سرے سے اس فقر کا قائل نہیں ہوں، علامہ کا بقول ہے، جبکہ میرا فقر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے پر دسترس رکھنے کے باوجود اس سے بے نیازی اختیار کر لوں اور تعلق صرف ذات خداوندی سے رہے۔ میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، تمہارا فقر ہے بے دولتی و رنجوری۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل جو ناصبور نہیں۔ عقل کا مسلک استدلال ہے، یہی عشق اور عقل کے مابین حائل ہے۔ بصارت اور بصیرت کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دل ہی روشن نہ ہو تو آنکھ کی روشنی کافی نہیں۔ ایک جنوں ہے جس میں حواس اور شعور قائم رہتے ہیں، دوسرا جنوں میں ہوش حواس اور شعور سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک حقیقی جنون وہی ہے جس میں ہوش حواس قائم رہ سکے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو عشق حقیقی تک لے جاتی ہے۔ دل میں اضطراب اور تڑپ کی موجودگی دل کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ جس دل میں طلب و تڑپ موجود نہ ہو وہ زندہ دل نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہی اللہ جل جلالہ کی جلوہ نمائی کی استدعا کرتا ہوں کہ عالم ہوش میں دیکھوں، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوش حواس سے بیگانہ ہو جاؤں۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو بے پناہ قوتیں عطا کی ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان قوتوں کا ادراک نہیں ہے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ آسمان کے تلسم کو توڑ کر رکھ دے، یہ تو شیشے کی عمارت کے مانند ہے، لیکن یہ جان لینا چاہے کہ یہ نکمے اور ناکارہ لوگوں کا کھیل نہیں، بلکہ جوان ہمت جو لوگ کر گزرنے کی ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں، کیوں یہ ایک زندہ وجود ہے اور بصیرت کی عنصر اس میں موجود ہے، جس کی دوربینی سے تو جنت حور غلمان جبرائیل خود تیرے سامنے موجود ہے، لیکن تیری فطرت کا بخل ہے۔ جو لوگ خودی کے مقام سے آشنا ہے وہ رتبے میں بادشاہ سے کم نہیں ہوتے۔ جب تک تیرا دل لا الہ کی گواہی نہ دے تو جان لینا کہ یہ کسی ایسی زبان کا لفظ ہے جسے نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ گلا تو گونٹ لیا، غلط تو گونٹ دیا، اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ حدیث دل درویش بے کلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھ تیرے مقام سے آگاہ۔ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت وجہ۔ تو نے اصل میں خودی سے رشتہ کاٹ دیا ہے اور دل عزم و حوصلے سے خالی ہو گیا ہے، اس لیے تو اقتدار وجہ کی نعمتوں سے محروم ہے۔ وہ ملتفت ہو تو کج کفس بھی آزادی، نہ ہو تو صحن چمن بھی مقام مجبوری۔ خدائے جو خودی میں پوشیدہ ہے، ہر مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی باتوں کے علاوہ حقائق کی اظہار سے اپنی خودی سے خدائی کا انکشاف کر لے۔ محض رگوں میں خون کی گردش کا نام زندگی نہیں ہے، جبکہ زندگی جگر میں سوز و گداز کا نام ہے۔
اس پر غالب کا شعر، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ وہ تجھ سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ کسی نہیں تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خودی کا وجود سرداری کے لیے مناسب ہوتا ہے، خودی کا وجود سرداری کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ دنیا کی ہر شے انسان ہی کے تابع ہے، وہ تابع کا تابع نہیں ہو سکتا، وہ تابع کا تابع نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر شے انسان ہی کی تابع ہے، انسان ہی کے لیے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تابع کا تابع نہیں ہو سکتا جب کہ ہم چیزوں کے تابع ہو کر خودی کو دبا رہے، جب کہ پوری کائنات کو اپنی صلاحیتوں سے تسخیر کر سکتا ہے انسان۔ عقل کا دائرہ محدود اور دل کا تعلق لامتناہی سلسلے سے ہے۔ دل کی چنگاریاں لامحدود جنگل کو بسم کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے، اور عقل کی چنگاریاں گھاس پھوس کے ڈھیر کو آگ لگا سکتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو مسائل پر گہری نظر رکھتا ہو اور سخن دل میں اتر جانے والی ہو اور دل سوز و گدا سے بھرپور ہو۔ تو اے حسیر مکا لامکا سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکدہ سے دور نہیں۔ صاحب ادراک زندگی کے ہر پہلو سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عقل کے مقابلے میں عشق کی منزل بڑی کٹھن ہے، بڑی کٹھن ہے۔ عروج اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک جیت و جہد مسلسل عمل میں مصروف رہے۔ جب عیش عشرت اور راگ و رنگ میں مصروف ہو جائے تو سمجھ لو کہ زوال شروع ہو گیا۔ خود نمائی سے پہلے خود شناسی کے لیے تدبر کرتے رہنا تیرا عروج ہے۔ اس دنیا کا ہر شے مسافرت کے عالم میں ہے اور متحرک بھی ہے، لیکن انسان کی حیثیت سب سے زیادہ بلند اور میر لشکر کی طرح ہے، جبکہ فرشتے تیرے لشکر کے سپاہی اور تابع فرما ہیں۔ کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ تو مرد میداں تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ لیکن انسان اپنے مرتبے سے آگاہ نہیں، جس کی وجہ بے عملی اور کج نگاہی ہے، کج نگاہی ہے، جس کی وجہ سے تو اس شعور ادراک سے محروم ہو کر رہ گیا ہے جو قدرت نے تجھے عطا کیا تھا۔ دنیا دو کی کب تلک غلامی، یا راہبی کر یا پادشاہی، یا راہبی کے ذریعے غلامی سے نجات ہے، یا عملی جیت و جہد کے اور ہمت و تدبیر سے کام لے کر دنیا کو تسخیر کر لے اور اپنی حکمرانی قائم کر۔ ان دو صورتوں میں غلامی سے نجات ہے۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید ہے کبریائی۔ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ رائی زور خودی سے پربت ضعف خودی سے رائی۔ تیری قندیل ہے تیرا دل، تو آپ ہے اپنی روشنائی، تیرے قندیل ہے تیرا دل، تو آپ ہے اپنی روشنائی۔ باقی ہے نمود سیمیائی، اس جہاں ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود و سیمیائی۔ تشرے اس جہاں میں ذرہ بھی خود کو بڑا بنانے کی تغوا دو کر رہا ہے۔ ذرہ بھی دنیا کی ہر شے نمائش کا شکار ہے اور اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ زندگی میں ذاتی کمالات کی نمائش کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر ایسی زندگی یقیناً موت کی مانند ہے، موت کی مانند ہے۔ دیکھا جائے تو خودی کی تعمیر میں خدائی کے اوصاف پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سا انسان بھی خودی کا جذبہ پرورش پا رہا ہو تو پہاڑ کی مانند بلند و مستحکم ہوتا ہے۔ جس میں خودی نہ ہو تو وہ کسی بھی حیثیت کا حامل نہیں رہتا، کسی بھی شے کا مقدر جدائی کا حامل ہوتا ہے، کسی بھی شے کا مقدر جدائی کا حامل ہوتا ہے۔ انسان خود ہی چراغ راہ کی طرح روشنی سے معمور ہے۔ محض انسان کی ذات ہی تو ہے جو اس دنیا میں حقیقی وجود کی حامل ہے۔ اس کے
سوا جو کچھ ہے وہ مصنوعی ہونے کے ساتھ ساتھ وہمہ اور خیال کی کرشمہ سازی ہے۔ انسان محدود وسائل کے باوجود اس امر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان محدود وسائل کو ہی عروج کا زینہ بنائے۔ تعمیر آشیاء سے یہ راز میں نے پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ غیر ضروری بار خود پر مسلط کرنے کے مقابلے میں بے سر و سامانی رہنا بہتر ہے، تاکہ تیری خودی تیری عزت کا وسیلہ بن جائے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ۔ اے مسلمان، تو نہ عمل میں بلند رہا، نہ غیروں سے مکالمہ کرنے کی صلاحیت رہی، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ یعنی اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ جل جلالہ سے اللہ مانگو۔ اللہ جلالہ تجھے تیرے مرضی کے مطابق بنا دے۔ اللہ تجھے دنیا میں حکومت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اپنی صفات و قدرت سے تجھے نواز دیں گے۔ نتیجے انگریز فلسفی دنیا کی سب سے بڑی نیکی قوت و طاقت کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ طاقتور انسان ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ کمزور لوگوں پر حکومت کرے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک نتیجے میں ایمان کا جوہر تو موجود تھا، لیکن اس کو حقیقی رہنما نہ مل سکا۔ مزید اس کے ذاتی فلسفانہ افکار نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک روحانی سطح پر ہی سیرت و کردار کی تعمیر سب سے بڑی نیکی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان مقام کبریا سے بھی آگاہ ہو سکتا ہے۔ نفس کے خلاف اللہ کے لیے اچھے کام کرنے والے طاقتور اتھارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ کمزور ایمان والے لوگوں پر حکومت کرے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر بھی اسرار شہنشاہی۔ عشق سے غلاموں میں وہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے جو غلامی کی نفی کا اہل ہوتا ہے اور شہنشاہی کی رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تنہا علم زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انقلابی سوچ اور عمل درکار ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ معرفت الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور سحرگاہی سے زندگی کے مسائل سہل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اقبال رحمۃ اللہ صاحب عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہا سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی چیز رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی۔ عین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس رزق سے موت اچھی جو عمل صلاۃ دعا کی راہ میں یا حق گوئی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ پاکیزہ رزق وہ ہے جو قوت بازو سے حاصل کیا جائے، اس میں کسی دوسرے کی عنایات کا شائبہ نہ ہو اور 100% حلال ہو، نہ کہ مشتبہ۔ ہیں عمل کے وقت جن کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ قیام کے وقت سجدوں میں جانے کی مانند ہے جو کہ نماز نہیں ہوئی۔ جس میں قیام نہ ہو اسی طرح عمل کے وقت بزدلی زندگی نہیں ہوئی، وہ موت کی مانند ہوئی۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر کہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ فطرت کی بنیادی مسئلہ عشق کی طوفان ہے۔ عشق کی طوفان زندگی کو متحرک رکھتی ہے۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اڑتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ دلوں میں تمام عالم کو تذکر کرنے کا جذبہ اسی صورت بیدار ہوتا ہے کہ نگاہوں میں عالمگیری انداز جب پیدا نہ ہو جائے۔ فطرتی صلاحیتوں کے ساتھ عقل سلیم سے کام لے جو خودی کا جوہر ہے۔ یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ و سحر خیزی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا دل کی مہجوری۔ کامل یقین کی بدولت بادشاہی کا حصول ممکن ہے۔ یقین کے ساتھ عمل کتنے رنگ بدلتا ہے، کوئی تقدیر کا منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ تقدیر کے معاملات کو کوئی بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بے نیازی اور عمل تسلسل سے انسان کا تقدیر بنتا ہے۔
دنیا سے آگے بھی بہت سی جیتی جاگتی دنیایں موجود ہیں۔ انسان کے لیے عروج کے مراحل محض ایک حد تک محدود نہیں بلکہ وسیع امکانات موجود ہیں۔ انسان کو اپنے روبرو کے الجنوب میں اکتفا اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے علاوہ بھی زمان و مکان کی وسعتیں موجود ہیں۔ جو لانگاہ ہے، جو لانگاہ ہے، جو لانگاہ ہے، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ خودی کے جذبے کو اگر علم سے استحکام مل جائے تو اس پر جبرائیل علیہ السلام بھی رشک کرے گا، اور اگر اس جذبے میں عشق حقیقی بھی شامل ہو جائے تو خودی کی کیفیت اور انقلاب انگیز تاثیر پیدا کرے گی جو سور اسرافیل کو عطا کی گئی۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک، جنوبی ہے صاحب ادراک۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ ایک فعال انسان خود ہی اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے، اور یہ دنیا ہمت، جرأت اور عملی جد و جہد سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک انسان کا مقام چاند ستارے سے کہیں آگے ہیں، اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ فطرت نے نہ بخشا ہے مجھے اندیشے چالاک رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک۔ مطلب انسان منفی حربوں سے اپنی تکمیل کی طرف نہیں بڑھتی بلکہ اس کے لیے مثبت اور بامقصد طرز عمل درکار ہے، بامقصد طرز عمل درکار ہے۔ نظر آئی نہ مجھے قافلہ سالاروں میں وہ شبانی کے ہے تمہید کلیم الہی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 16 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا کر اپنا مقصود حاصل کیا اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کا شرف پایا۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ یہ دنیا سخت کچھ لوگوں کے لیے تنگ نہیں ہو سکتی، وہ جہاں بھی جائے اپنی ہمت کے سبب اطمینان کی زندگی بسر کریں گے، ان کی راہ میں کوئی مشکل بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ انسان علم و دانش کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس میں اگر جرأت عمل کا جذبہ نہ ہو تو اس کی ہستی ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ فکر مقام نظر، علم مقام خبر، فکر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ، چڑھتی ہے جب فکر کی شان یہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، کار سپاہ۔ فکر استغنا کا وہ پہلو بھی ہے جو معجزہ کا سبب بنتا ہے، انہی معجزات کے تحت انسان تاج تخت بادشاہی اور لشکر کا مالک بن جاتا ہے۔ علم اور فکر کے ارتباط سے انسان تکمیل کے مراحل سے گزر سکتا ہے۔ علم عالم اور فلسفی کی متاع ہے جبکہ فکر پیغمبروں کا ورثہ ہے۔ علم عالم اور فلسفی کے متاع ہے اور جبکہ فکر پیغمبروں کا ورثہ ہے۔ علم راستے کی تلاش کرتا ہے اور فکر راہ راستے کا عرفان رکھتا ہے، راہ راستے کا عرفان رکھتا ہے۔ سب سے بلند مرتبہ دل کے حصے میں آتا ہے۔ شیر کی طرح دلیر اور باز کی طرح بہادر نہیں رہا تو آپ کی زندگی رک گئی، پھر تیرا زندہ رہنا بیکار ثابت ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دل و روح کو اس کا جزو بنانا انتہائی ضروری ہے، محض تفاسیر تفہیم سے ممکن نہیں۔ قوم کو صحیح رہنمائی دینا ہے، صرف فروعی مسائل میں الجھ کر نہ رہنا ہے۔ انسانی زندگی تو ایک بحر بے کنار کے مانند ہے جس میں ایسے پیچیدہ مسائل موجود ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے انتہائی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ پھر ناکامی کا خدشہ ہو تو راہ بدل لے، دوسرا طرز عمل جو مناسب ہو اختیار کرے۔ ابھی بارش ہو رہا ہے، شارٹ کر دیتے ہیں چیز کو۔ والسلام۔